یہ بڑے سلیقے سے ہمارے پروفیسر تاج القادری صاحب ہیں، اس دن میرا خطاب تھا لاہور میں داتا صاحب میں، تو میں 1.25 گھنٹہ بولا، میرے بعد وہ آئے، بہرحال ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، تو میں نے ان کے منہ پر کہا بڑی کیوں مفتی صاحب، تو میں نے کہا جناب خطابت ہم بھی جانتے ہیں، موضوع معمول ہم بھی جانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو اس وقت ضرورت ہے لوگوں کو، جس سے مجمع کا اس کے دل میں ذوق بھی پیدا ہو، نئی نئی چیزیں، ورائٹی بھی ہو۔ دسترخوان پر ویسے تو آپ کہتے تھے مہمان بڑا اگر قیمتی آ جائے، بڑا آ جائے تو 15 20 30 کھانے چن دیے جاتے ہیں مختلف ورائٹی کے، تو ایک ہی وہ ڈونگا کیوں نہیں رکھتے، ایک ہی سادن کیوں نہیں رکھتے، ایک ہی موضوع کیوں نہیں رکھتے؟ اونچے مہمان کے لیے 30 قسم کے کھانے رکھے جاتے ہیں، اور خواجہ احمد مہروی اور اولیاء اللہ کی محفل ہو تو نصیر الدین کے خطاب میں ورائٹی نہ ہو۔ ہم تو مختلف انداز سے بول رہے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہماری کوئی بات پسند کر لیں، کوئی ڈش پسند آ جائے، ہم ان کو علم ظاہر کرنے کے لیے اور ان پر علم کی ٹھونس جمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ان فقیروں سے خیرات علم لینے آئے ہیں۔ فرمایا کہ معلوم ہوا کہ دید حیرانی ہے، معلوم ہوا کہ علم نادانی ہے، مکشوف ہوا کہ دید حیرانی ہے، حیرت۔ آپ کو پتا ہے کہ تصوف کے ایک اصطلاح ہے حیرت، مقام حیرت، تو صوفیاء کو اکثر آخری دور میں مقام حیرت، جس کو مقام استغراق بھی کہتے ہیں، وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ نظر جمال حقیقت پر جم جاتی ہے، نہیں جم جاتی ہے نظر، تو وہ نظر ان کی ٹکٹکی بن جاتی ہے۔ ایک تو موت کے لیے ہوتی ہے نا ٹکٹکی، یہ موت کی ٹکٹکی نہیں ہے، یہ زندگی کی ٹکٹکی ہے۔ نگاہ اپنی حیات ثابت کرتی ہے کہ جس کے لیے میں پیدا ہوئی ہوں، پیدا کی گئی ہوں، آج وہ مقصد میرے سامنے ہے۔ ہم تو گھوڑے گدھے دیکھتے رہے، لیکن ان لوگوں کی نگاہیں اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نگاہ، اب اس مرکز جمال پہ، اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نگاہ، اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نگاہ، جلوے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں، جلوے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں۔ آستانہ عالیہ بہرا شریف، آستانہ عالیہ گولڈا شریف، نبی پیر نصیر الدین نصیر۔ بھائی اب پتہ چلا کہ یہ درگاہ چشتی نظامیوں کی ہے یا نہیں؟ جلوے بھی دیکھ لے تو طواف نظر کریں، جلوے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں۔ کیوں؟ اس لیے
کہ میری نظر مرکوز ہے اس جمال حقیقت پر، اس لیے ان کی نظریں حیرت زدہ ہو جاتی ہیں۔ میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ پر 5-7 سال استغراق کا عالم رہا، اور آخری زمانے میں حضرت مہروی پر بھی ضرور آیا ہوگا۔ ان لوگوں کو یہ جو جلوے دکھائے جاتے ہیں، اور گھڑی گھڑی مجھے صورت دکھائی جاتی ہے، گھڑی گھڑی مجھے صورت دکھائی جاتی ہے، کچھ آ گئی ہے طبیعت کچھ آئی جاتی ہے، کچھ آ گئی ہے۔ چشتی صاحب شعر سنیے، میری غزل کا ایک شعر یاد آ گیا۔ اور نصیر ان کی گلی سے یہ کون مر کے اٹھا، نصیر ان کی گلی سے یہ کون مر کے اٹھا، یہ کس غریب کی میت اٹھائی جاتی ہے۔ نصیر ان کی گلی سے یہ کون مر کے اٹھا، یہ کس غریب کی میت اٹھائی جاتی ہے۔ ان کو بھی وہ جلوہ دکھایا گیا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا جو آ رہی ہے، یہ لوگ جو آ رہے ہیں، جو مخلوق جو جمع ہو رہی ہے، یہ کسی خاص وجہ سے ہے۔ میت تو اور بھی بہت دفن ہے، ساری زمین بھری ہوئی ہے، یہ کوئی خاص بات ہے، سمجھ آئی؟ ذرا ذوق پیدا ہوا، کچھ محفل میں ذوق آیا، تو یہ جلوہ آرائی ذات کی ہر جگہ ہے، لیکن مقام حیرت ہوتا ہے جب انسان دنیا کی دل سے تعلق پیدا کر لے، تو مکشوف ہوا کہ دید حیرانی ہے، معلوم ہوا کہ علم نادانی ہے، مکشوف ہوا کہ دید حیرانی ہے، ڈالا ہے تلاش قرب نے دوری میں، مشکل ہے بڑی یہی کہ آسانی ہے۔ تو ہمارے صوفیاء نے ان مقامات پر پہنچ کر ہمیں درس کیا دیا؟ ابھی کچھ باتیں ہو رہی تھی، سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں یا آتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ وہ چیز حاصل کریں، وہ ذوق حاصل کریں کہ جو انہوں نے حاصل کیا تھا، وہ نظر حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ صوفیاء سے تعلق کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے۔ رسولوں پر تو ایمان لایا جاتا ہے، صوفیاء کا احترام کیا جاتا ہے، تو رسولوں پر ایمان لانے کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ کا عرفان ہے۔ رسول مقصود بالذات نہیں، کائنات مقصود بالذات نہیں، مقصود بالذات اللہ کا عرفان ہے، کیونکہ اللہ کا عرفان رسولوں نے بھی حاصل کیا، وہ بھی اس منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ اگر رسول اللہ یا اور انبیاء اپنے صحابہ کو بٹھا لیتے کہ